السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے جزیرہ نما ملک کی سیر کرائیں گے جہاں دنیا کے قدیم ترین درخت موجود ہیں اور یہاں کے پتھروں پر قدیم رسم الخط کے نشان آج بھی ایک معجزہ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک کو آنسوئے ہند کیوں کہا جاتا ہے۔ یہاں جانوروں کی ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو باقی دنیا میں نہیں ملتی۔ دوستو آج ہم سیر کریں گے سری لنکا کی، لیکن ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ سری لنکا کا اصل نام ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا ہے۔ دوستو سری لنکا جنوبی ایشیا کا ایک خوبصورت جزیرہ نما ملک ہے۔ 2025 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 2 کروڑ 20 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ سری لنکا کا کل رقبہ 65,610 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کی کوئی زمینی سرحد موجود نہیں ہے، تاہم اس کی سمندری سرحدیں بھارت اور مالدیپ سے ملتی ہیں۔ سنگالا نیاسا سری لنکا کا قومی تہوار ہے۔ یہ تہوار ہر سال اپریل کے مہینے میں منایا جاتا ہے، عام طور پر 13 اور 14 اپریل کو۔ سری لنکا کے 2 دارالحکومت ہیں، کولمبو اور سری جوردنے کوٹے۔ کولمبو ملک کا سب سے بڑا شہر اور معاشی مرکز ہے، جبکہ سری جوردنے پورا کوٹے انتظامی دارالحکومت ہے۔ کولمبو کو سیاحت، تجارت اور ثقافت کا مرکز سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں سری لنکا کی اہم بندرگاہیں واقع ہیں۔ ایڈمز پیک، جسے سری پاڈا کہا جاتا ہے، کولمبو سے 135 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ ایک مقدس پہاڑ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی چوٹی کا نشان 1.8 میٹر لمبا اور 1.5 میٹر چوڑا ہے۔ بدھ مت کے ماننے والوں کا ماننا ہے کہ یہاں پہاڑ کی چوٹی پر موجود نشان گوتم بدھ کے قدموں کا نشان ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ نشان دیوتا شیو کا قدم ہے۔ مسلمان اور عیسائی اسے حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا قدم مانتے ہیں جب وہ جنت سے زمین پر آئے تھے۔ ہر سال ہزاروں زائرین مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اس پہاڑ پر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں سے طلوع آفتاب کا نظارہ دنیا کے خوبصورت ترین مناظر میں سے ایک ہے۔ لوگ رات کے وقت سفر کرتے ہیں تاکہ صبح سویرے طلوع آفتاب کا نظارہ دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ کولمبو ایک انتہائی خوبصورت اور سیاحوں کو کھینچنے والا شہر ہے۔ گالیفیس گرین سمندر کے کنارے ایک وسیع عوامی تفریحی مقام ہے۔ یہ شام کے وقت پکنک، واکنگ اور غروب آفتاب دیکھنے کے لیے مشہور ہے۔ اس جگہ کی خوبصورتی ساحل کے ساتھ ساتھ کھانے کے سٹالز اور ہواؤں میں پتنگ بازی ہے۔ پیٹا مارکیٹ کولمبو کا ہجوم سے بھرا ہوا لیکن زندگی سے بھرپور سب سے بڑا روایتی بازار ہے جو سستے داموں کپڑے، جوتے، زیورات اور مسالے خریدنے کے لیے مشہور ہے۔ گنگا راما ٹیمپل ایک مشہور بدھ مت کا مندر ہے۔ یہ مندر اپنی فن تعمیر اور مذہبی تقریبات کے لیے مشہور ہے۔ یہاں بدھ مت کے قدیم نسخے اور فن پارے موجود ہیں۔ سری لنکا کا قومی مذہب بدھ مت ہے اور اسے آئینی طور پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ سری لنکا میں دنیا کے قدیم ترین بدھ مت موجود ہے۔ بدھ مت میں ہاتھی کو مقدس جانور سمجھا جاتا ہے۔ کینڈی کے ٹیمپل آف ٹروتھ میں ہونے والے سالانہ تہوار میں ہاتھی مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک خاص ہاتھی جسے ملک ہاتھی کہا جاتا ہے بدھا کے مقدس دانت کو اٹھا کر جلوس میں لے جاتا ہے۔ ہاتھی بدھ مت کے اصولوں جیسے طاقت، صبر اور حکمت کی علامت ہے۔ سری لنکا قدرتی وسائل، زراعت اور معدنیات سے مالا مال ایک خوبصورت ملک ہے۔ سری لنکن چائے پوری دنیا میں مشہور ہے، خاص طور پر سیلون ٹی کے نام سے۔ سری لنکا دنیا کے سب سے بڑے چائے پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ سری لنکا کو آئس لینڈ آف جیمز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے مشہور جواہرات میں نیلم، روبی اور ٹوپاز شامل ہیں۔ سری لنکا کی 2 قومی زبانیں ہیں، سنگالا اور تمل، اور انگریزی کو لنک لینگویج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سری لنکا کی 75% آبادی سنگالا زبان بولتی ہے اور 15% لوگ تمل زبان بولتے ہیں۔ 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق سری لنکا کی سالانہ GDP 99 بلین امریکی ڈالر ہے۔ سری لنکا ہر سال تقریباً 4 بلین ڈالر زر مبادلہ سیاحت سے کماتا ہے۔ حکومت سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے جن میں 35 ممالک کے لیے مفت 30 دن کے وزٹ ویزا شامل ہے۔ سری لنکا کا قومی کھیل والی بال ہے، لیکن کرکٹ سری لنکا میں سب سے زیادہ مقبول ہے اور انٹرنیشنل لیول پر ملک کی پہچان ہے۔
श्री लंका ने कई आईसीसी इवेंट अपने नाम किए हुए हैं, जिनमें 1996 का वर्ल्ड कप और 2014 का T20 वर्ल्ड कप है। उनके मशहूर खिलाड़ी कुमार संगकारा, मुरलीधरन, मलिंगा और बाकी कई खिलाड़ी अपने मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। श्रीलंका का तालीमी निज़ाम जनूबी एशिया में सबसे मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता तस्वर किया जाता है। यहाँ शरह खानगी 92% है। यहाँ तालीम सरकारी स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में मुफ्त दी जाती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक कर दें। शुक्रिया।